وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک فرماتے یوں امتحان ضرور ہوگا، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی بھوک۔ ہاں مزہ بھی یہی ہے نا، جیب میں کچھ نہ ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، اور وہ اللہ کے دروازے پہ پڑا۔ لیکن یاد رکھ لینا، جو رب کے لیے بھوکا رہتا ہے نا، کس کے لیے؟ رب کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ اب بھوکا ہے، حملہ ہوگا، موحد ہے، حملہ ہوگا، ادھر سے ہو جائے گا، ادھر سے ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی آیا اس کو دھوکہ دیا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، تو غریب ہے، چلا جا کسی سے سود لے لے۔ یہ دعوت بھی کون دے رہا ہے؟ اگرچہ کہ دیتے بندے ہیں، شیاطین الانس والجن۔ اب اگر ادھر گیا نا تو سمجھو استقامت نہ رہی، چلا گیا تو استقامت نہ رہی، لیکن اگر ڈٹا رہا، محنت، مزدوری، مشقت یہ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، بچوں کا پیٹ نہیں بنتا اس کی مزدوری سے، لیکن رب کے سامنے کہتا ہے میرے پالن ہارا، ان کو میں بھوکا سلا سکتا ہوں، پر تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ نہیں جا سکتا۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میرا رب اس کو کبھی بھوکا نہیں مانگے۔ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تو بدقسمتی ہوتی ہے، حلال کو چھوڑ کر ہم حرام کے پیچھے چلے جاتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ بار عرض کرنے لگا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی، آزمائش چلے گی، نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی کر کے تجارت کم ہو جائے گی، خرید و فروخت کم ہو جائے گی، کسٹمر نہیں آئیں گے دکان پر، سارا دن بیٹھا ہے، ساتھ والی دکان چل رہی ہے، یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، ونقص من الاموال، باغ لگایا ہے، پھل جھڑ گیا ہے، اس کے پھول جھڑ گئے ہیں، اس پہ پھل نہیں لگا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، ونقص من الاموال والانفس، کبھی کبھی موتیں دے کر، معمولی چیز تو نہیں ہے نا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بھوک دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی گھر سے بے گھر کر کے، گھر سے بے گھر بھی کر دوں گا، کبھی شہزادوں کو گھر سے نکلوا بھی دوں گا، میں جنگلوں میں پہنچا دوں گا، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جن پہ زندگی گزر رہی ہے، لیکن مسلمانوں میرا رب کہتا ہے استقامت جو اختیار کر لے گا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت ضروری ہے، بندے کو اس پہ جمنا ضروری ہے، طوفان آنے لگے، مخالفتیں ہونے لگے، ایذائیں آنے لگے، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، طوفان اڑانے لگے، وہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے اور ان کو مخاطب کر کے کہے مجھے معلوم ہے تمہیں ستم ڈھانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستم گر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے، کر تم طوفان بن کے آؤ تو ہم کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت اختیار کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، اس کے
دل میں خوف اونچا کہو یار نہیں آتا ہے تو کیا خیال ہے تو استقامت اختیار کر لے، میرا رب اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں مسلمانوں، نہیں پر استقامت کیسی ہو؟ استقامت آئے گی، رب کے قلب پیدا ہو جائے گا، میرا رب دل میں گرا لگا دے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں اللہ دلاں دے کنڈ لا دے سی، کڈ مار دے سی، پھر بندہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ کیسے وہ گھر سے نکلے ہیں، برادری سے الگ ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، بادشاہ کو پتا چلا دقیانوس طلب کرتا ہے، جانتے ہیں یہ ظالم بھی ہے، یہ جابر بھی ہے، جانتے ہیں اس نے آگ کے چخے جلا رکھے ہیں، اپنے مخالف کو آگ کے چخوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس نے طلب کیا ہے، طلب کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے اے بتاؤ ہے تمہارا رب کون ہے؟ ساری برادری جو ہے وہ مجھے رب مانتی ہے، یہ میرے سامنے جھکتے ہیں، یہ میری کہنے پر بت پرستی کرتے ہیں، یہ رب انہیں مانتے ہیں، تم کیوں الگ ہو گئے ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ اب ذرا دیکھو وہ خون خوار درندہ دقیانوس کھڑا ہوا ہے، ان کو پتا ہے اس کی نہ مانی آگ کی خندقوں میں ڈال دے گا، آگ کی خندقوں میں ڈال دے گا، بچنے کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن استقامت کا مظاہرہ دیکھو مسلمانوں، میرا رب کہتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ آمنوا بربہم، ربنا اللہ، سبحان اللہ، آمنوا بربہم، کس پر ایمان لائے؟ اپنے رب پر ایمان لائے، مانا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے، استقامت آئی ہے تو اللہ نے زدناہم ہدی، ان کی ہدایت والی کیفیتوں میں اضافہ فرما دیا میرے پروردگار نے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات جملہ مترجمہ سمجھ لو، علماء کرام فرماتے ہیں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انابت، اس کے بدلے میں ملتی ہے ہدایت، پھر وہ ہوتی ہے استقامت، پھر آتا ہے ربط قلب۔ 2 کام بندے نے کرنے ہیں، تو میرا رب کرتا ہے۔ انابت کرنا بندے کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، استقامت اختیار کرنا بندے کا کام ہے، ربط قلب پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اب انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے گرا لگا دی ہے، ان کے دلوں کے اوپر مربوط کر دیا ہے، جما دیا ان کے دلوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ استقامت دیکھو، وہ خون خوار درندہ ہے، آگ کی خندقوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا رب کس کو کہتے ہو؟ ادھر ساری تعداد ادھر ہے، برادری ماں باپ ادھر کھڑے ہوئے، کمال۔ ہماری تو برادری کا ایک بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ برادری ادھر ہے، ماں باپ ادھر ہے، حکمران ادھر ہے، اقتدار ادھر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کون ہے رب تمہارا؟ سنو ان کا استقامت والوں کا جملہ سنو، وہ کہتے ہیں ربنا
السماوات والارض. ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے. ان کو پکارو جن کو ساری برادری پکارنے میں لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا کسی کو الہ سمجھ کے ہم پکاریں گے نہیں. اگر یہ کام کریں تو لقد قلنا اذا شططا، ہاں پھر تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا ہے کس پر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے ہیں. اللہ پھر ان کو یوں لاوارث نہیں چھوڑ دیتا، بے آسرا نہیں چھوڑ دیتا، بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا. جو اس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں میرا رب پھر ان کا بن جاتا ہے. پھر وہ غار میں جاتے ہیں. نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، وہ سو جاتے ہیں، سوئے سوئے سائیں درد کرنے لگ جاتی ہیں. بچہ سو جاتا ہے، ماں کروٹیں بدلتی ہے. میرا رب کہتا ہے اے میرے لیے استقامت اختیار کرنے والے جب سو جاتے ہیں، لمبی نیند سوتے ہیں، تو میں خود اپنی قدرت کے ہاتھوں سے نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کی کروٹیں بھی بدلنے لگ جاتا ہوں. آپ بدلتا ہوں ان کی کروٹیں. تو فرمایا بندے کا کام کیا ہے؟ جب اس نے یہ مان لیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ہم نے تو مسلمانوں یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو. آج ہماری حالت تو یہ ہے، اللہ نہ کرے مصیبت آ جائے، خیر کے دروازے پر دکھ آ جائے، خیر کے دروازے پر تکلیف آ جائے، خیروں کے دروازے پر اس کے شکوے کرتے ہیں، اس کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ہم نے تو اس کی صفتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں جیسے قرآن میں میرا رب کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدر